بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ حکیم لقمان کی نصیحتیں۔ انسان کی یادداشت کا کمزور ہونا کوئی بری بات بھی نہیں، کیونکہ وہ لوگ بہت بے چین رہتے ہیں جن کو ہر بات یاد رہتی ہے۔ دو بیماریاں تکبر اور حسد یعنی جلن، جنہوں نے پہلے اور بعد والوں کو ہلاک کیا، یہ وہ بڑے گناہ ہیں جو اللہ پاک کی نافرمانی میں کیے گئے۔ پس تحقیق ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ مصروفیات بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو بہت سی خرافات سے بچاتی ہے، بہت سی فضول باتوں سے بچاتی ہے۔ خود کو بزی رکھیں۔ اکثر مرنے کی باتیں کرنے والے سب تو مرنا نہیں چاہتے، بس وہ یہی الفاظ سننا چاہتے ہیں کہ ہے کوئی جو ان سے محبت کرتا ہے اور ان کو گرنے نہیں دے گا۔ اگر ماں باپ کی تربیت اور ڈانٹ سے بیٹا یا بیٹی انجینئر اور ڈاکٹر بن سکتے ہیں تو نمازی کیوں نہیں؟ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، پر ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ اگر کوئی تمہیں راستہ نہیں دیتا تو آپ اس کو راستہ دے دو، وہی آگے چلا جائے۔ ہم ایک دن دنیا چھوڑ جائیں گے، اس حقیقت کو سب جانتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ اپنی خواہشوں کو اپنے قابو میں رکھو۔ اگر یہ باغی ہو جائے تو حرام، حلال، جائز اور ناجائز میں کچھ فرق نہیں دکھتا۔ اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ دوسروں کی خامیاں مطلب کمیاں چھوڑو، کبھی خود کے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ جب تمہارے اندر صلح ہو جائے، کسی سے لڑائی ہوئی ہے تو صلح ہو جائے، تو پھر پرانا جھگڑا نہ بیان کرو۔ اپنی فیملی کی پریشانیاں اور غم بیان کرنے سے توہین بن جاتی، یعنی اپنی ہی عزت ڈاؤن ہوتی ہے۔ حرام تعلق سے دور رہو۔ جب حلال رشتوں میں ہر چیز مل جائے گی، یعنی کہ عزت، محبت، ماں اور جنت۔ اگر لوگ تمہاری تعریف بیان کریں جو تمہارے اندر نہیں، تو تکبر نہ کرنے لگ جانا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھکری سونا نہیں بن جاتی۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی سے ہی ہے۔ اپنے آپ کے اوپر ڈال کر پردہ، ہر انسان کہتا پھرتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، خود کو نہیں دیکھتا ہے۔ انسان سامنے والے کو یا دنیا کو کہتا خراب ہے، وہ خراب ہے۔ انتقام لینے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ انتقام نہ لو، بلکہ اپنی ذات کے اندر اس قدر مگن ہو جاؤ کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ انتقام مطلب بدلہ نہیں لینا، چھوڑ دیا اپنے حال پہ۔ انسان جب ایک حد تک درد سہ لیتا ہے پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر یہ نہ شکایت کرتا، نہ ہی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ کوئی شکایت بھی نہیں کرتا، امیدیں بھی نہیں کرتا۔ اگر تمہارا پیٹ بڑھنے لگے تو نابھی میں کھیرے کا تیل ڈالنے سے پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جاتا ہے انشاءاللہ۔ پیار محبت ہمیشہ دعووں سے نہیں بلکہ پرواہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو انسان زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہے، لوگ اسے بہت جلد تنگ آ جاتے ہیں۔ اس انسان سے لوگ تنگ آ جاتے بہت جلد، جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے۔ جب انسان کسی رشتے سے تھک جاتا ہے تو اس کو اس رشتے کے اندر صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں، یعنی صرف کمیاں ہی نظر آتی ہیں، اس کی اچھائیاں چھپ جاتی ہیں۔ اگر شوہر حضرات کا یہ حق ہے کہ ان کا حکم مانا جائے، تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو بھی پورا کیا جائے۔ خود سے جڑے لوگوں کی قدر کرو، ان کو کچھ وقت دو، عزت دو، توجہ دو، اس سے پہلے تم ان کو کھو دو۔ واقعی مرد ہوتے ہیں وہ اپنے حالات سے لڑتے ہیں، اور جو کمزور مرد ہوتے ہیں وہ گھر کی عورتوں سے لڑتے ہیں۔ جس خاندان میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت کی حکمرانی ہو، اس جگہ پر رشتہ کبھی مت کرنا،
یعنی کہ جہاں مردوں کی کوئی گنتی نہ ہو، عورتیں آگے ہو، کبھی بھی ایسے گھر میں رشتہ نہیں کرنا۔ گھر ہمیشہ وہی چمکا کرتے ہیں جو ماں باپ کے سفید بالوں سے روشن ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو گرنے کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بلکہ اپنی سوچ بدلی تھی۔ آگے بڑھتے رہو، گرتے رہو، اٹھتے رہو، آگے بڑھتے رہو، انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوگے۔ اگر انسان دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھے، اس کی اپنی چیزوں کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوسروں میں تاکہ جھانکی نہ کرو، خود کو دیکھو۔ کام کے بعد قسمت ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس قوم کو لاپرواہ ٹیچر مل جائے، یعنی قوم کو بدقسمت جو ہونے والی ہے اس کو صرف لاپرواہ گائیڈنس ملتا ہے۔ جب شوہر پیار بھرے الفاظ میں اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو یہ الفاظ تھکی ہوئی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا۔ بدلنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، بس لوگ مجبور کر دیتے ہیں اپنے رویوں اور اپنی عادتوں سے تاکہ وہ بدل جائے۔ اکثر ٹھوکروں کا لگنا بہت اچھا ہوتا ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹ کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ لگ جاتا ہے، کون ہے میرے اس وقت پہ جو کام آ رہا ہے، جنہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، ہمیں گرنے سے بچایا۔ مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مگر ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی ادنا اور کوئی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ بے شک فاصلوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہو، کوئی کتنا بھی چاہے توڑنا کبھی نہیں توڑ سکتا۔ کمزور لوگوں کا جتنا مرضی خیال کر لو، ان کی عزت کر لو، لیکن وہ ایک دن اپنی اوقات دکھائی دیتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو انسان سجدے میں نہیں جاتا وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، اس لیے سجدہ کرو، دنیا میں ہو تو سجدہ کرو، عبادت کرو۔ انسان چاند پر بھی پہنچ گیا اور دریاؤں کی تہہ تک بھی پہنچ گیا، مگر افسوس یہ ہے کہ انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ وقت بتا ہی دیتا ہے کہ رب کریم کے فیصلے غلط نہیں ہوتے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، بہتر سے بھی بہترین کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اتنی مصروف ہو جاؤ کہ دکھ، پچھتاوا، ڈر اور نفرت کے لیے ٹائم ہی نہ ملے۔ اور یاد رکھو، زندگی میں تنہا شخص زیادہ دکھی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مومن لگاتار بیمار رہتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ دانا یعنی کہ عقل مند، دانا انسان تب تک کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا جب تک سب خاموش نہ ہو جائیں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور یوزفل ویڈیو کے ساتھ، تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دعا میں یاد رکھیے گا۔ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔